لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف شیخ طریقت محب و مشفق حضرت علامہ پیر سید جاوید احمد شاہ صاحب نوری دامت برکات و ملالیہ صاحبزادہ والا شان شیخ طریقت حضرت علامہ پیر سید وجاہت رسول شاہ صاحب زید مجدہ دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں برادر عزیز نقیب شہید جناب کامران تبسم صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ جن کے توسل سے حضرت کا حکم پہنچا، اگرچہ جمعہ چھوڑنا میرے لیے مشکل تھا مگر میں انکار کی جرات نہیں کر سکا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اس عظیم علمی فکری اور روحانی آستانہ پہ ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات میرے لیے بہت بڑے اعزاز کا باعث ہے۔ خطاب شروع کرنے سے پہلے میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے تصویر والے کارڈ اپنی گردن میں لٹکا رکھے ان کو اتار کے اپنی جیب میں ڈال لیں، چونکہ یہ مسجد ہے اور مسجد میں اس طرح تصویر کا لٹکانا جائز نہیں۔ جب مسجد سے باہر نکلیں تو پھر یہ کر لیں بے شک، لیکن اپنے شیخ سے ایسا تعلق کیوں رکھتے ہیں کہ تصویر کی ضرورت رہے؟ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ایک مجذوب مٹی میں لت پت ہر وقت یہ شعر پڑھتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں۔ آپ کی تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان تصویروں کی حاجت نہیں رہتی اگر شیخ کا تصور نصیب ہو جائے۔
جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، اور زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں۔ یہ علوی صاحب بہتر سمجھ سکتا ہے، یہ خود شاعر ہے، وہ پاگل تھا، دنیا کی نظر میں پاگل تھا، مگر بڑی پتے کی بات کہتا تھا جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، اور زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں۔ اور سجدہ گاہ عارفاں ہے دل بروں کا پاک دل، یہ وہ مسجد ہے جسے تعمیر کی حاجت نہیں۔ تو جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں۔ حضرت شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اب بیٹھے تھے، کسی شخص نے یہ مصرع دے دیا، کہا اس کو دوسرا مصرع لگا کے نا شعر مکمل کر۔ مصرع کیا تھا کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ مصرع یہ تھا اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فوراً پکار اٹھے، فرمایا یہ طریقت در شریعت مصطفائی ہی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ ایک عالم بول رہا ہے نا، شیخ الاسلام بول رہا ہے، کہا یہ طریقت در شریعت مصطفائی ہی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اور حضرت شاہ محمد غوث اچانک پکار اٹھے، اور یہ مصرع سن کر جو دوسرا لگایا، شیخ الاسلام وجد میں آ گئے تھے۔ یہ مصرع انہوں نے لگایا، وہ فرمانے لگے کہ ایک سے جب دو ہوئے، ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکتائی نہیں۔ تو یہ جو تصور ہے نا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صحابیوں کو، جس طرح آج ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن نہیں دیا تھا، وہ چاہتا تو ہر گھر میں قرآن اتار دیتے، لکھا لکھایا چھپا چھپایا ہر صحابی کے ہاتھ میں قرآن ہوتا۔ فرمایا نہیں، میں اس طرح قرآن نہیں دوں گا، اے صدیق و فاروق، اے بلال و سلمان، تمہیں اس طرح قرآن نہیں دوں گا۔ کیوں کہ اگر اس طرح قرآن دے دوں نا تو تمہاری نظر قرآن پہ ہوگی، چہرہ یار سے ہٹ جائے گی۔ ہم یہی کرتے ہیں نا، استاد سے پڑھتے ہیں تو نظر پارے پہ ہوتی ہے، نظر قرآن پہ ہوتی ہے، مگر کہا اگر اس طرح قرآن دے دوں تو پھر نظر چہرہ یار سے ہٹ جائے گی۔ نہیں صحابیوں، تمہیں قرآن اس طرح نہیں دوں گا۔ کیوں کہ ادھر مصطفیٰ کی زبان قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی، ادھر تمہاری آنکھیں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہی ہوگی۔ دنیا کو پتہ چل جائے جس طرح صحابہ نے حضور سے قرآن پڑھا، بعد میں آنے والا کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ تو جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، تو یہ یہاں تصویر بنانے کی کوشش کر۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی اور نے بڑی مزے کی بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائے گا، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائے گا۔ بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائے گا۔ تو اس دل کے ویڑے کو یار کے رہنے کے قابل تو بنا، اس کو خالی تو کر اور اس کے رہنے کے قابل تو بنا، پھر یار جلوہ نہ کرے پھر شکوہ کرنا۔ تو ہم نے دل دھوئے نہیں، دل مانجے نہیں، تو یار جلوہ کیسے کرے؟ اللہ ہو۔ تو امام الانبیاء کے علماء، میں نے جو آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں اللہ پاک نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے
جس کا نام ہے موت، جسے ہم بھول چکے ہیں، اور اس کے عمومی ورود کو بیان کیا ہے کہ سب کو موت آنی ہے، سب نے مرنا ہے۔